الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ازدواجی جھگڑوں میں اب تک یہ عنوان رہا کہ بیوی کی کن غلطیوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں زندہ دل بن کر رہے، جب خاوند آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے. کھانے کے وقت دسترخوان پر اپنے خاوند کے ساتھ دلچسپ باتیں کرے. جب ذہن میں بے فکری ہوتی ہے تو دال میں بھی قورمے کا مزہ آتا ہے. تو بیوی اپنی شیریں زبانی سے اپنے خاوند کے غم کو ختم کر دے. اس کے جتنے بھی کام ہوں ان کو اپنے ہاتھوں سے کرے اور اس کو سعادت سمجھے. خاوند کی خوشی کو اپنی خوشی اور خاوند کے غم کو اپنا غم سمجھے. خرچ اخراجات کے معاملے میں کفایت شعاری سے کام لے. برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ہمیشہ الگ رکھنے کی کوشش کرے. اگر کبھی خاوند کو کوئی ضرورت ہو اور واقعی وہ ٹینس کنڈیشن میں ہے تو اس وقت وہ رقم اس کو پیش کر سکتی ہیں اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہیں. ویسے بھی اس جمع شدہ رقم میں سے خاوند کے کبھی کپڑے سی کر دے دیے، سلوا کر دے دیے، اس کو کبھی گھڑی تحفہ لے کر دے دی. حدیث پاک میں ہے تہادو تہابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی. اب یہ ہمیشہ خاوند ہی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ہدیہ دے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خاوند کی اس جمع شدہ رقم میں سے کبھی بیوی بھی اس کو کوئی پرسنل چیز لے کر دے تو خاوند کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. اصول یاد رکھیں کہ پہلے خاوند کو کھلائیں پھر خود کھائیں، پہلے اسے پلائیں پھر خود پئیں، اور جس بات میں خاوند کی دلچسپی نہ ہو اسے بالکل ہی چھوڑ دیں. ایسی کبھی بھی نوبت نہ آنے دیں کہ تم ادھر منہ کر لو ہم منہ ادھر کر لیں گے. محبت کے میدان میں بازی کو ہار کر ہی انسان جیتتا ہے. کبھی بھی شوہر کے ساتھ بد اعتمادی اور بے اطمینانی کا اظہار نہ کریں. جو عورت اپنا دل بھی سنوارتی ہے، جسم بھی سنوارتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی پسندیدہ بنتی ہے. اس کے لیے مچلتے اور چھلکتے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. مرد کبھی بھی ضدی عورت کو پسند نہیں کرتا.
جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ضد کو ختم کر کے ہمیشہ مرد کی بات کو مان لیا کریں۔ پاک دامنی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے عورت ہمیشہ اپنے خامن کے دل پہ راج کرتی ہے۔ خامن کے آرام کا خیال رکھیں، اس کو اپنا دوست بنائیں اور دوسروں کی نظر میں اس کی عزت بڑھائیں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ عورت اگر ان باتوں کا خیال رکھے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اب رہ گئی باتیں کہ خامن کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں، اس کا دفتر نہیں، اس کے دوستوں کی محفل نہیں، مرد کی اچھائی کو پرکھنے کے لیے معیار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس نے ان کو خوش رکھا ہے اور ان کے غم ختم کر دیے اور ان کو پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی تو یقیناً یہ ایک اچھا انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ گویا پریکٹیکل مثال بھی نبی علیہ السلام نے دے دی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی میں سے بنایا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے نہ تو سر میں سے بنایا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھو، نہ اس کو پاؤں سے بنایا کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ اللہ رب العزت نے اسے پسلی سے بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب ہے، تم اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا، ہر وقت غصے کی زبان بولنا، ہر وقت لہجہ بدل کے بیوی سے بات کہنا، یہ بے وقوف مردوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ جیسے کسی نے کہا جی مجھے اپنے سے چھوٹوں پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ جی ہاں، ذرا بڑے کے ساتھ غصہ کر کے دکھائیں نا، تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں۔ تو کمزوروں پہ غصہ آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ تو رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر 100 چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی باتوں کو اگنور کر جانا چاہیے۔ کلیئرنس اور ٹالرنس اس کے آج کل اصول بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مشینری چل رہی ہے، اس کی فٹنگ میں ہمیشہ کلیئرنس ٹالرنس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شیفٹ کا سائز اتنا ہو تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا۔ دو چیزوں کو آپس میں فٹ کرنا ہے تو ان کے درمیان اتنی کلیئرنس ہونی چاہیے۔ تو اگر مشینری نے فٹ ہونا ہے، اس میں کلیئرنس ٹالرنس چاہیے، تو دو انسانوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں فٹ ہونا ہے تو ان کو بھی کلیئرنس ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ درگزر سے کام لینا چاہیے، کوئی کسی موڈ میں کوئی کسی موڈ میں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دینا یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ مرد کتنا برا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا شو دکھانے کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔
تو شادی کے بعد تو خاوند کو اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہیں. تو زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے شکوے، کبھی بہن کی طرف سے شکوے، کبھی بیوی کی طرف سے شکوے. اب یہ ذمہ داری خاوند کی بنتی ہے. کئی خاوندوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود ایک طرف ہو جاتے ہیں. انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات. ہمیشہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے. اگر محسوس کر رہے ہو کہ بیوی کی غلطی تو اس کو پیار سے سمجھاؤ. اگر سمجھ رہے ہو کہ امی اس وقت ضرورت سے زیادہ اس پر سختی کر رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ امی کی خدمت میں گزارش کرو. اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نہ شرماؤ، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بنا کرتی ہیں. تو بیوی کو پروٹیکٹ کرنا یہ تو خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اس کو یوں کہنا کہ بھئی مجھے نہیں پتا، بس تم انہیں خوش کرو، تو بیوی کوشش تو کرے گی کہ میرے خاوند کی والدہ ہے میں خوش کروں. مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ساس بڑی گھاگ اور تجربے کار ہوتی ہے، اونچ نیچ جانتی ہے، سمجھتی ہے. وہ ایسے اپنی اننگز کو پلے کرتی ہے کہ اس عورت کو یا بچی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے. تو اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھے، اور اگر دیکھتا ہے کہ امی ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہے یا امی نے اس کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے تو ان کی باتوں کو پھر خود بلاک کرے. اس لیے شریعت نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو الگ مکان یا کوئی کمرہ لے کر دے جس میں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے. بیوی کو سر چھپانے کی جگہ لے کر دینا شرعاً خاوند کی ذمہ داری ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے تو اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے مکان خریدنا چاہیے. بلکہ یہاں تک فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، کہ جس کا مکان نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو ایک دن اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی بڑی بات جو آپ فرماتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی خاوند نے اپنا گھر نہیں خریدا اور اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے اور اللہ نہ کرے کہ خاوند کی وفات ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کرایہ دار تو اس عورت کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ کہاں سے کرایہ دے؟ تو جب وہ اس کا سامان گھر سے نکالیں گے تو یہ عورت پریشانی کے عالم میں کفریہ بول بولے گی، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہو جائے گا. تو اس لیے فرماتے تھے کہ خاوند کی ذمہ داری کہ عورت کو سب سے پہلے سر چھپانے کی کوئی جگہ دے تاکہ جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے. یاد رکھیں کہ جتنا محبت و پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈز بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹس. اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. لہذا بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا یہ خاوند کی ذمہ داری. اور خوش اخلاقی اس کو نہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان ڈانٹ ڈپٹ کرتا پھرے، غصے ہوتا پھرے، تیوریاں دیکھتا پھرے، بولنا چھوڑ دے. یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہونا انتہائی برا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جو خاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا.
یہ سمجھنا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ سے سب سیدھا کر دوں گا، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے الٹا کام بگڑتا ہے، بیوی سہم جائے گی، بیوی چپ ہو جائے گی، لیکن بیوی بھی اپنے خاوند کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دے گی۔ تو کیا فائدہ؟ اس لیے محبت و پیار ہی ازدواجی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے آنا اور گھر والوں کو سلام کرنا یہ ابتدا ہے اچھے ماحول کی۔ جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گا تو یقیناً بیوی بھی مسکرائے گی اور دونوں محبت و پیار سے رہیں گے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، دونوں لکھے پڑھے اچھی فیملی کے بچے، دونوں وید تھے، نیک بھی تھے۔ وہ کہنے لگے جی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار۔ میں نے ان سے چند منٹ بات کی اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ان دنوں کچھ کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو خاوند کے 1-2 جو معاملات تھے وہ پھنس گئے، پیمنٹس رک گئیں، تو وہ بہت ٹینس ہوتا تھا۔ اس لیے جب دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ، بیوی کھانا پکا کے 1-2 گھنٹے سے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا، میں مل کے کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس، تو نتیجہ وہ یہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں، اور جب وہ یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی اور اس کی فرسٹ کزن بھی تھی۔ وہ کہتی تھی میرے اندر کیا کمی ہے جو یہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا۔ چنانچہ بیوی بھی چڑ جاتی، خاوند ویسے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان پھر ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحث مباحثہ ہونے لگ جاتا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں، ڈیفر کر دیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک کام ذمہ لگاتا ہوں، وہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ ایویلیویٹ کرنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے خاوند کو کہا کہ جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ تم نے اس سنت کو چھوڑا اور اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں۔ جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں لاک اپ کر کے آیا کرو۔ بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا۔ جب آؤ تو وہ بیچاری 1-2 گھنٹے سے انتظار میں ہے، تو چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، انسان کے محبت کے جو ہے نا وہ آثار چھلک رہے ہوں۔ تو ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو،
تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا بیوی کو کہ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پہ آ کر استقبال کرنا ہے اور خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی، اب اس سچویشن میں جب آپ دونوں کی طبیعتیں اتنی ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہیں، اب میں خاوند کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور وہ اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے اور جب گھر میں آ جائیں تو آپ اپنی بیوی کو مسکراتا دیکھ کر اس کا بوسہ لیں۔ اب یہ لفظ سن کے خاوند تھوڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں پہ اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پہ ثواب ملنا ہے۔ خیر جب میں نے اسے زور دے کے بات کی تو اس نے بجھے دل کے ساتھ کہہ دیا جی بہت اچھا۔ میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب کہ تم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے، سارے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے کے بعد دونوں نے فون کیا، ہنستے مسکراتے کہنے لگے جی کہ ہمیں تو یوں لگا ہے کہ یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون کنڈیشن میں گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خاوند گھر مسکراتے ہوئے آتا تھا اور بیوی کو کس کرتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھی، آرگومنٹس ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار۔ اس کو کوئی 1 سال ہوا تھا بیعت ہوئے، مگر اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر نیکی رکھ دی تو وہ خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بس آیا تو بڑے غصے میں، پوچھا خیر تو ہے؟ جی بس میں کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، نہ ٹی وی چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، الٹا میں دین کی بات کرتا ہوں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں۔ اب اصل میں وہ مجھ سے سینکشن لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میں کے بھیج دوں۔ میں نے اس سے بات چلائی اور اس کو کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ پتہ چلا جناب کہ یہ صاحب بھی ویسے ہی تھے 1 سال پہلے، اور دونوں کی آپس میں لو میرج تھی، 1 سال تک ان کا افیئر چلتا رہا، پسند کی شادی تھی۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی جیسا تھا، فرق یہ کہ آپ کو نیک محفل ملی تو آپ آل آف دی سڈن چینج ہو گئے، تو بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملیں، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ ٹائم لے گی، تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا جی بس میں کیا کروں، بہت ہی بے دین بن گئی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فاسقہ ہے، وہ بار بار یہی بات کرے۔ میں نے اسے کہا اچھا میں آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں کہ یہ سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا سنت ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ جاؤ اور جب کھانا کھانے بیٹھو
تو جو مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ پڑا ہو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کے آج اس کے منہ میں ڈال دینا. اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا، اور آگے سے اس کو کچھ اور جو ہے وہ نسخہ مل گیا. وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو اور کیا کرنا ہے تم نے، جاؤ جاؤ کہ اس پہ عمل کرو. جی حضرت. پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بے جا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کہاں کے اخلاق ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے پھرتے ہو. جاؤ پیار سے رہو، اور کل مجھے آ کے بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا. کہنے لگا کہ ٹھیک. اگلے دن آیا، اب چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ تھی. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت دسترخوان لگا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، میں پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا. کھانے کے دوران میں نے وہ گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جو کیا تو بیوی حیران. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن رکھنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے خیر اس نے لے لیا، لیکن یکدم اس کی کنڈیشن بدل گئی. وہ مجھے کہنے لگی اینی تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ سنت ہے. وہ کہنے لگی اچھا، سنت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ چنانچہ اس نے پھر مجھ سے دین کی باتیں خود پوچھنی شروع کر دیں، اور دسترخوان سے اٹھ کر اس بچی نے خود اس نماز کو پڑھا جو وقت کی تھی. اب خاوند کی اتنی سی محبت دینے پر وہ بچی دین کے قریب آ گئی، اور چند مہینوں کے اندر وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی تہجد گزار بچی بن گئی. تو خاوند اگر محبت و پیار کے ساتھ رہے تو بیوی کیوں نہیں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلے؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے نیک دیندار لوگوں میں کہ اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے. یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے. اس لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کر لو. دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک نوجوان آئے، کہنے لگے جی کیا کریں ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں بس دل ہمارے ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے. میں نے کہا تم دلوں پہ ایلفی استعمال کرو. اب وہ مجھے دیکھنے لگا، کہتے جی ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، ایلفی چیزوں کو جوڑ نہیں دیتی، لکڑی کو لوہے سے جوڑ دیتی ہے، پلاسٹک کو وہ لکڑی سے جوڑ دیتی ہے، تو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے. تو ایلفی دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے. کہنے لگا حضرت ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، اس شریعت کا دوسرا نام ایلفی بھی ہے. تم جاؤ گھر میں دین والی زندگی گزارنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو اس طرح جوڑیں گے جیسے ایلفی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے. اور واقعی جو محبتیں، جو پیار دیندار جوڑے آپس میں جو ہے تجربہ کرتے ہیں، وہ فسق و فجور میں زندگی گزارنے والوں کو اس کا کیا پتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی سختی آ جاتی ہے. یہ خشک ملا، توبہ توبہ، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں.
ان کو لہجہ بدل کے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے، اور بات بات پہ آیت پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ بھائی اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم اب ڈنڈا ہی چلانا سیکھو، تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو۔ اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المومنین، میرا خامند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران کہ اے خاتون تو کیا کہنے آئی ہے؟ اس نے پھر یہی بات دہرائی، میرا خامند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے امیر المومنین، اس عورت نے اپنے خامند کی بڑے اچھے الفاظ میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی؟ کہ امیر المومنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خامند نیک تو ہے، مجھے وقت نہیں دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے خامند کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شرعاً تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ تو خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، تو اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا دن تو آتا ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت بھی انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے، ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ سوچئے نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف کا کیا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی عظمتوں سے واقف تھے، ان کے دل پہ کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں فرماتے تھے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو، تو ایک نے کہا کہ میرا خامند ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، دوسری نے کہا میرا خامند ایسا، تیسری نے کہا ایسا۔ اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں سے ایک عورت ام زرع تھی، اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ تو اتنا مجھے محبت سے رکھتا ہے،
اس نے مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اتنی محبت دی. یہ باتیں سنا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، ابو ذرا ام ذرا سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. اب بتائیں، خامد اگر ایسی بات اپنی بیوی سے کرے گا تو اس کی تو زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس کو تو اپنا گھر بستا نظر آ جائے گا. چنانچہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی لوگ نوجوان دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ اے اللہ کے نبی، جی دیکھنا چاہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور آپ کے بازو پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگی. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے کہ تم دیکھ رہی ہو، بس کریں؟ نہیں، اور دیکھنا چاہتی ہوں. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا. اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں. اور ایک میدان جنگ سے واپسی پر رات کا وقت تھا تو اس وقت عورتیں رات کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکل جاتی تھیں اپنے خامدوں کے ساتھ. ٹوائلٹ تو بنے ہوئے ہوتے نہیں تھے. نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا. نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں. اب دیکھو کتنی عجیب بات لگتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو جیتنے دیا. جب وہ جیت گئیں تو وہ بہت خوش ہو گئیں. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے خاموش بھی نہیں ہو سکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قسم کی صورتحال ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑیں. پھر جب دوڑ لگائی اب اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور مسکرا کے فرمایا حمیرہ تل کا بتل کا، پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو بیوی کی دل لگی کے لیے ایسی باتیں. چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی. کیا حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے. فرماتی ہیں کہ ناراض ہونا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے میرے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی، ہمیشہ ایک محبت پیار کے لہجے میں بات کرتے تھے. جب یہ نوجوان کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا شادی ہو جائے، بیوی مل جائے. جہاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی نو لائف وداؤٹ وائف. اس وقت ان کو بیوی کی اتنی انتظار ہوتی ہے، ہر وقت وہی سوچیں، ہر وقت وہی باتیں، وہی ہنسی مذاق نوجوانوں کا. اس وقت کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا نعمت ہے، اللہ مجھے جلدی دے دے. چنانچہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے تو موت سے محبت ہی اسی لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے. تو جب کنوارے تھے تو پھر تو اتنا شوق کہ ہائے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اور جب وہ بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اب ان کو سختیاں یاد آتی ہیں. اس وقت بھی محبت پیار سے رہیں.
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ایک مرتبہ جا رہی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھیں. اللہ کی شان، وہ اونٹ بھاگ گیا. تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو فرمایا واہ روساہو، ہائے میری دلہن. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شادی کا دن نہیں تھا، سالوں گزر گئے تھے شادی کو. اس وقت جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ تو نبی علیہ السلام دیکھ کر فرماتے ہیں ہائے واہ عروساہو، ہائے میری دلہن. تو جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے تو بیوی کیوں نہیں گھر کو آباد کرے گی. چنانچہ ایک مرتبہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خواتین کے اونٹوں کو مہار پکڑ کے چل رہے تھے تو انہوں نے ذرا تیز چلنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے اونٹوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو انجشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، اس کے اوپر ہماری شیشیاں سوار ہیں. شیشیوں کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ گلاس کی بنی ہوئی کوئی چیز، کہ جس طرح گلاس کی بنی ہوئی چیز کو ذرا ڈیلیکیٹ ہونے کی وجہ سے پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. آپ سوچئے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے. اور آج کل کے خاوند تو دل جلاتے ہیں. شادی ہوئی اور بس کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں کی 75% جو ریزنز ہیں ان میں سے ایک ریزن کہ شادی کے بعد نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اگنور کرتے ہیں. گھر وقت نہیں دیتے، گھر ٹائم نہیں دیتے، گھر آتے ہیں تو ان کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بات بھی کرتی ہے تو 2 لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں. کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی فون کرتی ہے تو اچھا تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہی، اور کام کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر ظلم ہے کہ جس بچی کو یہ نکاح کے بعد اپنے گھر لائے، جن محبتوں کی وہ حقدار تھی، اب انہوں نے وہ محبتیں غیر لڑکی کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی. اب پیٹ بھرا بندہ آئے، اس کے سامنے بریانی بھی رکھ دو تو اس کا جی نہیں چاہتا بریانی کو ہاتھ لگانے کو. ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ باہر فون کر کے باتیں کر کے آئی مس یو، ایسے اپنی محبتوں کے جذبے پورے کر کے آتے ہیں کہ گھر آتے ہیں تو بیوی بریانی کی طرح بھی ہو تو پھر ان کا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. جھگڑوں کی بنیادی وجہ. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، گھر میں آ کر ان کا دل نہ دکھائیں بلکہ درگزر سے کام لیں. شریعت نے یہ کہا ہے کہ بیوی کا چونکہ خاوند کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اب اس محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جاتا ہے، تو اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے اور اس پر صبر کر لینا چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ ان میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی بات ہو گئی. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم اچھے وقت پہ آئے.
آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں تم ہمارے درمیان ایک بات کا فیصلہ کرو. تو صدیق اکبر عنہ نے کہا جی. تو فرمایا کہ بھئی کون بات کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں کیا ہوا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذرا غصے میں تھیں، کہنے لگی ہاں بالکل آپ ہی بات کریں مگر ٹھیک ٹھیک کرنا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنا نا کہ ہاں بات بالکل آپ ہی فرمائیں ٹھیک ٹھیک کرنا، تو انہوں نے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے ایک زور کا تھپڑ لگایا. کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بات نہیں کریں گے؟ اب جب تھپڑ لگا، بیٹی تھی تو جلدی سے نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپی کہ دوسرا نہ پڑ جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ کو فیصلے کے لیے بھیجا تھا، بلایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں، آپ جائیں ہم اپنا معاملہ خود سمیٹ لیں گے. چنانچہ صدیق اکبر عنہ وہاں سے چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیٹھ کے پیچھے سے دوسری طرف آئیں. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا دیکھا دوسرے تھپڑ سے تمہیں میں نہیں بچایا ہے نا. اب اتنی سی بات پہ پھر محبت پیار کی زندگی. تو معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ ان کے ناز اور نخرے کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اب ساس کو یہ چیز بری لگتی ہے مگر وہ ذرا اپنی زندگی کے پاسٹ پہ نظر دوڑائے نا کہ جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی. اب چونکہ بوڑھی ہو گئی اب اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. وہ بیٹے کو سمجھاتی ہے کیا تمہاری بیوی بنی رہتی ہے، تم بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو. وہ اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی، بیچاری کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساس بھی بیچاری بے قصور ہی ہوتی ہے، وہ خود نہیں بول رہی ہوتی، اس کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں یہ بچے اور بچیاں ہیں تو اس کی بھی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی. سید حضرت دستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑی تو بیویوں کے اندر پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو معاملہ چلتا ہی ہے، تو کبھی یہ ناراض تو کبھی وہ ناراض. فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں اپنے ایک گھر جاتا تو وہ کنڈی لگی ہوتی، وہ کھولتی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں کہ دروازے پہ ہی مصلی بچھا کر میں نوافل تہجد کے پڑھ لیتا تھا اور واپس آ جایا کرتا تھا. یہ حکیم الامت ہیں جن کو اللہ نے علم کا سمندر بنایا تھا. فرماتے ہیں کہ میری بڑی اہلیہ ایک مرتبہ جانے لگی کسی دوسرے کا یعنی جگہ پر، مجھے کہہ گئیں کہ گھر میں نے برغیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے وقت پہ پانی دانا دے دیجئے گا. میں نے کہا بہت اچھا. فرماتے ہیں کہ مجھے بات ہی بھول گئی. اب میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا بیان القرآن اور کوئی مضمون وارد نہیں ہو رہا. بڑی اللہ توبہ کی، بڑی دعائیں مانگی مگر کوئی طبیعت میں انشراح ہی نہیں ہو رہا. آمد کا سلسلہ بالکل بند تھا. فرمانے لگے کہ کافی دیر کے بعد میں نے کہا کہ ہو نہ ہو کوئی مجھ سے ایسی کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا جس کے وبال کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو روز علم میرے اوپر یعنی آتا تھا اللہ نے مجھے اس معرفت سے محروم آج کر دیا. کہنے لگے میں بیٹھ کے سوچنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا اوہو میں نے تو مرغیوں کو آج دانا بھی نہیں ڈالا. فرماتے ہیں میں اٹھ کے فوراً گھر گیا، مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں، میں نے دانا ڈالا، ان کو پانی دیا. جب مرغیوں نے وہ پانی پیا اور دانا ڈالا اللہ نے مضامین پھر وارد کرنے شروع کر دیے. میں نے آ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی. اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ اپنی معرفت کے علم کو روک لیتے ہیں. جو اپنی بیوی کا دل دکھائے گا یہ اللہ کی معرفت کیسے پائے گا؟ تو دیندار لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، مگر اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی۔ خاوند کسی نے پوچھا خواب میں کہ سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا تو نے اس موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ چنانچہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کرامت کیسے ملی کہ شیر پہ سوار ہوتے ہیں؟ فرمان لگے ہاں گھر میں میری بیوی تیز مزاج کی ہے، میں اس کی تلخ مزاجی پہ صبر کر لیتا ہوں تو اللہ کا شیر میرے بوجھ کو اٹھانے پر صبر کر لیتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیادہ نازک مزاج تھے۔ ان کے تو واقعات بہت ہی زیادہ ہیں نا، مگر روحانی مقام اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ پڑے ہوئے کسی دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا بزرگ موجود نہیں ہے۔ تو جن کے بارے میں ایک محدث مفسر یہ کہہ رہا ہو وہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان کو جو یہ ولایت کا مقام ملا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی ذرا تیز زبان کی تھی، بات بات پہ سخت لفظ بول دیتی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کے اس ایذا پر صبر کیا، اللہ نے ان کو ولایت کا اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد بالکل ہی نرم بن کے رہے تو یا غالب نہ کریما، ایسے کریم بندے پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ کرے تو فرمایا یا غلبہن لئیم، کمینے بندے اپنی بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں مار پیٹ کے ذریعے، سختی کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احب ان اکون کریما مغلوبا، میں چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں اگرچہ میری بیوی مجھ پر غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو خرچ کے لیے مناسب پیسے ہی نہیں دیتے، کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مگر گھر میں کنجوس بنے ہوتے ہیں۔ اب ضرورت کی چیز بھی نہ لا کے دینا، یا بیوی کہے جی کہ فلاں چیز کی ضرورت تھی گھر میں اور وہ بھول ہی جانا، جو مردوں کا شیوا ہے، تو یقیناً یہ جھگڑے کا سبب بنے گا۔ تو اعتدال کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو کپڑا جوتی لے کر دینا، ضرورت کی چیزیں لے کر دینا، اچھا کھانا دینا، یہ خاوند کا فرض منصب ہی ہوتا ہے۔ اور شریعت نے تو یہ کہا کہ گھر کے خرچ اخراجات تو اپنی جگہ، اپنی حیثیت کے حساب سے خاوند ہر مہینے بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے اور دینے کے بعد اس کو بھول جائے، اس کے بارے میں یہ مت پوچھے کہ کہاں لگایا۔ شریعت کا حسن دیکھیے، شریعت کی خوبصورتی دیکھیے۔ کیوں کہ بیوی کا اپنا تو سورس آف انکم نہیں ہے نا، وہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے خاوند پر۔ اب خاوند اسے ایک پیسہ بھی ضرورت کے لیے نہیں دیتا تو ذاتی ضرورت کی چیزیں وہ کیسے خرید سکے گی، منگوا سکے گی؟ اور پھر اس کی بہن کا بیٹا آیا، بھائی کا بیٹا آیا، بچہ آیا،
یہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے میں کسی کو کھلونا لے کے دوں، سویٹس لے کے دوں، پیار سے کسی کو ہدیہ دوں، تو کیا یہ اپنے خامن سے ہر وقت بھیک مانگتی رہے گی؟ تو شریعت نے کہا کہ تم جیب خرچ متعین کر دو حیثیت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد وہ جیب خرچہ دینا شروع کر دو، مگر اس کے بارے میں مت پوچھو کہ اس نے کہاں خرچ کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل چاہے وہ اپنی کسی غریب پڑوسن، کسی غریب سہیلی کو مدد کرنا چاہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، وہ کر سکے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بیویوں کے خرچ اعتدال کے ساتھ ان کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ خاوندوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا ماہانہ متعین کریں۔ چند دن ہوئے ایک بزنس مین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا حضرت بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی اس کی بات سن کے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنا دیا کہ میرے خیال میں یہ اگر چاہے تو ہر مہینے لاکھوں خرچ کر سکتا ہے، مگر اس کی مینٹیلٹی دیکھیں، کہنے لگے جی بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ پیسے کی محبت کا یہ حال۔ ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے بھی کئی دفعہ ملنے کی اجازت نہیں دیتے، بس کی کام ہے، بس مصروف ہیں، کبھی غصے سے روک لیتے ہیں، کبھی محبت سے۔ ایک صاحب تھے حافظ صاحب، 9 سال سے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا، خود رہتے تھے ایمریٹس میں اور اس کے ماں باپ تھے انڈیا میں۔ اب وہ بچی عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، بہت اچھی عبادت گزار بچی، مگر دل سے اتنی دکھی، اور خامد بھی دیندار حافظ صاحب۔ بیوی جب بھی کہتی میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ممی کے پاس جاؤں، بس کیا کروں میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب 9 سال گزر گئے، بیٹی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کو ملوں تو آپ جانے دیں۔ مجھے کہنے لگے حضرت کیا کروں، مجھے نیند ہی نہیں آتی اس کے بغیر۔ میں نے کہا بہت اچھا، تمہیں نیند نہیں آتی، اب آپ اپنی جاب سے 1 مہینے کی چھٹی لو اور خود بھی اس کے ساتھ جاؤ اور 1 مہینہ وہیں پر رہو۔ اب حافظ صاحب کی ذرا آنکھیں کھلی، چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب سیریس ہیں، اب اس نے واقعی 1 ہفتے کی چھٹی لی اور اپنی بیوی کو لے کر گیا، اور جا کر اپنی بیوی کو والدین سے ملا کر لایا، جبکہ اس 9 سال میں وہ 2 درجن دفعہ جا کر اپنے ماں باپ کو مل کے آیا ہوا تھا۔ تو اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے وقت ہے، اس وقت تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے بھائی؟ تو یہ بے وقوفیاں ہوتی ہیں کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، اب ان سے بھی اس کو ملنے نہ دینا۔ کوئی جانور پالا ہوا ہے گھر میں ہم نے، اس کو انسان سمجھیے اور اس کی ضرورتوں کو محسوس کیجیے۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں شریعت کہتی ہے کہ شادی سے پہلے خاوند کی 1 ماں اور 1 باپ، اور شادی کے بعد اب ساس اور سسر اس کے لیے ماں اور باپ کا حکم رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ اس کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا تو گویا اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا۔ پھر شادی کی ایک بڑی وجہ، شادی کے جھگڑوں میں بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب زندگی کا سٹیج ہوتا ہے جس میں طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے اور حساس طبیعتیں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ عورت بوڑھی ہو یا مرد بوڑھی ہو، ذرا سی بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوا کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، طبیعت ایسی حساس ہو گئی۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتے ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی، ان کا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اونچا سنتا ہے، ان کا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی گر گئے 3-4، بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، ان کا بڑھاپا ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا بڑھاپا ہے تو بوڑھے میاں کو غصہ آیا، کہنے لگا یہ کیا ہر بات پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے میں بندے کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ لڑائیاں میاں بیوی کی اس عمر میں جب ان کو ایک دوسرے کی بایولوجیکلی ضرورت کم ہوتی ہے، سیکشولی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، تو ان کے یہ جھگڑے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، پھر بچے ہو گئے، ماں کے ووٹ بڑھ گئے، پھر بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو بڑھاپے کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں۔ شریعت کا حسن و جمال دیکھیے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق میں 2 لفظ استعمال کیے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ مودت ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، میاں بیوی لڑ بھی پڑتے ہیں تو رات کو پھر ایک ہوتے ہیں، میاں بیوی ناراض بھی ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی ضرورت ان کو پھر منوانے پہ مجبور کر لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مودت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک دوسرے کی فزیکل ضرورت تھی وہ تو نہیں رہتی اتنی، وہ ریلیشن شپ تو بہت ویک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب دونوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا مودتم و رحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان رحمت کا تعلق بھی رکھ دیا۔ رحمت کا کیا مطلب؟ کہ بڑھاپے میں خاوند اگر بوڑھا ہو گیا تو بیوی یہ سوچے میں جب آئی تھی تو یہ کتنا نوجوان تھا، اس نے کمایا، اس نے گھر بنایا، اس کے بچے ہیں، اس نے مجھے خوشیاں دی، اور مجھے خوشیاں دے دے کر اب یہ بوڑھا ہو گیا۔ اب اگر اس کی طبیعت میں تھوڑی سختی بھی ہے تو مجھے ایک بیمار کی طرح جیسے بندہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ اس اتنے عرصے کی محبتوں کا کچھ بدلہ دینا ہے، اور بڑھاپے میں اسی کی خدمت کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ خاوند سوچے کہ یہ جب میرے پاس آئی تھی تو یہ کس قدر نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، پھر یہاں آ کر اس کے بچے ہوئے اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ بوڑھی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اپنی جوانی میری خدمت کرتے کرتے بڑھاپے کو آ گئی۔ اب اگر بڑھاپے میں اس کی طبیعت میں تلخی ہے، تیزی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو میری ہی خاطر تو بوڑھا کیا، تو مجھے اس کا لحاظ تو رکھنا چاہیے۔ لہذا بڑھاپے میں جو جوانی کے اتنے سال دونوں نے ایک دوسرے کے محبتیں دیں، فرمایا تم اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں اگر رحمت کا خیال رکھیں اور کہیں کہ جی ہاں اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، اب بڑھاپا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہی گزارنا چاہیے، تو یقیناً دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑھاپے کی نفرتیں اتنی ہوتی ہیں، توبہ توبہ۔ میرے خیال میں اگر خاوند کو کہنا کہ تمہارے ہاتھ میں گولی ہو تو کس کو مارو گے؟ کہے گا بیوی کو۔
اور بیوی سے پوچھو تمہارے ہاتھ میں گولی ہو کس کو مارے گی؟ کہے گی خامد کو. ایسی نفرتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا. بوڑھے میاں بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اپنے زمانے میں اور بڑے ویل ٹو ڈو تھے, بڑی کوٹھی میں رہتے تھے, گھر میں رہتے تھے, مگر جوانی میں تو دین کی طرف اتنا نہیں تھے, تو بڑھاپے میں تھوڑا دین کی طرف بھی آ گئے. میاں بیوی دونوں نے نمازیں بھی شروع کر دیں, مگر بیوی تو وہ بھی امیر خامند کی بیوی تھی اور فسق و فجور میں میاں بیوی دونوں رہنے والے تھے. اس نے جوانی میں خوب ٹف ٹائم دیا تھا اپنے خامند کو, حتیٰ کہ اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے. اب وہ ملنے کے لیے آئے تو کوئی بات چلی تو درمیان میں کہیں جنت کا تذکرہ آ گیا. تو میں نے جنت کا تذکرہ تھوڑا کر دیا کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں یہ بنا رکھا ہے. تو جب میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ حضرت جنت میں میری بیوی تو نہیں نہ ہوگی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر یہ جنت میں ہوگی تو میں نے جنت میں نہیں جانا. یعنی اتنا تو وہ تنگ تھا نا کہ کہتا تھا کہ اگر جنت میں یہ ہوئی تو میں نے جنت میں نہیں جانا. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ جیسی اب ہے ویسی بن کے جنت میں نہیں جائے گی. جنت میں یہ باکرا بن کر, نیک بن کر, اچھی بن کر جائے گی. مجھے 5-10 منٹ لگے اس بوڑھے کو کنونس کرنے میں. وہ کہتا تھا نہیں میں نے جانا ہی نہیں جنت میں جہاں یہ ہوگی. تو یہ بڑھاپے کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں. تاہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں ایک سفارش فرمائی ہے. بڑی اہم بات ہے, خامدوں کو دل کے کانوں سے یہ سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کی زندگی گزارو. عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی اس سفارش کا خیال اور لحاظ کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کے بخشنے میں اس کا لحاظ فرمائیں گے. اور فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو تنگ کرے گا, ٹف ٹائم دے گا, مصیبت میں رکھے گا, رلائے گا, دکھ پہنچائے گا, فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے سفارش کی تھی, تم بیویوں سے محبت پیار سے رہو, تم اسے رلاتے تھے, تم اس کو تنگ کرتے تھے, راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے, تم اسے میکے بھیجتے تھے, تم اسے اتنا زیادہ سرد مہری کے ساتھ پیش آتے تھے, تم نے میری بات کا کوئی لحاظ ہی نہ رکھا, آج تم مجھ سے کس رحمت کے طلبگار ہو. ایسے بندے کو اللہ الٹا جہنم کے اندر لٹکا دیں گے. تو سوچنے کی بات ہے. آج اگر بیوی کا باپ آئی جی ہو پولیس میں اور وہ فون کر دے کہ بھئی میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا, تو نوجوان کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر بیوی نے شکایت کر دی تو اس کے ابو تو میرے لیے مصیبت کر دیں گے. ایک پولیس کا بندہ, ایک دنیا کا حاکم, اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ کیا کچھ کر دیتا ہے. ہم اگر خدا کی بات نہیں مانیں گے تو پھر سوچیں اللہ کو کتنا جلال آئے گا. یاد رکھیے جو بلا وجہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے شیر غصے کے عالم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس خامند کے اوپر اس طرح غصہ فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے کان لگا کے سنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم, کہ توحید پر جمے رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا. اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، سختی کی اور اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کا حجیج بن جاؤں گا، میں ان کا وکیل بن جاؤں گا اور تم سے میں ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا. اب سوچئے جب اللہ کے حبیب وکیل بن جائیں گے، ہمیں اللہ کے حبیب کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ آج وقت ہے اپنی غلطی کوتاہیوں سے معافی مانگنے کا. اس لیے اس عاجز کی یہ ایک ایڈوائس ہے کہ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے خاوند کے ساتھ زیادتی کی، وہ آج اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے. اور اگر خاوند سمجھتا ہے کہ میں نے بیوی کو ستایا اور رلایا، آج جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، اس کا دل خوش کر لے. اپنی بیوی کا دل خوش کرے گا، دوسرے لفظوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرے گا اور اپنے اللہ رب العزت کو خوش کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کتنی محبت سے رہتے تھے. آخری بات سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پی رہی ہیں پیالے میں. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، فرمایا حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حکم فرمائیے، حمیرہ میرے لیے کچھ پانی بچا دینا. سوچنے کی بات ہے کہ برکتیں تو اللہ کے پیارے حبیب میں تھیں، آپ برکتوں والی ذات تھے، آپ اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی کیوں پینا چاہتے تھے؟ اصل میں محبت اظہار مانگتی ہے، اظہار کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی. نبی علیہ السلام حکم دیتے ٹھنڈا پانی آپ کو کہیں سے بھی پیش کر دیا جاتا، مگر بیوی کا بچا ہوا پانی محبت کے اظہار کے لیے آپ پینا چاہتے تھے. فرمایا حمیرہ پانی میرے لیے بچا دینا. آپ تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پانی کا بچا ہوا پانی پیالہ آپ کے حوالے کر دیا. نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے بعد آپ پینے لگے تو آپ نے پیالے کو ایک جگہ پر روک کر پوچھا، حمیرہ تم نے کس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگلی سے بتا دیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب میں نے پیالے کی اس جگہ سے پانی پیا تھا. نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور عین اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کر پانی کو نوش فرمایا. جب خاوند اپنی بیوی کو اتنی محبتیں دے گا، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. یہ تو میاں کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اگر بیوی کو محبتیں دے دیتا ہے گھر آباد ہوتا ہے، مس ہینڈل کر لیتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ازدواجی زندگی کے جھگڑوں سے اللہ بچائے، گھروں کے فساد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ چھوٹی سی جنت کا ماحول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. میرے مولا ہم نے آپ کے حقوق کے اندر بھی کمی کوتاہیاں کر لی اور آپ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہیاں کر لی. آپ نے جنہیں خوش رکھنے کا حکم دیا اللہ ہم نے ان کے دل دکھائے، ان کے ساتھ غصے کیے. میرے مولا ہمارے اس قصور کو معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ قیامت میں اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا گیا ہمیں کون چھڑائے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ماتحت مظلوموں کا وکیل بنوں گا. ہم نے کہا ٹھکانا ہوگا. اے رب کریم رحمت فرما دیجئے، ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں گھر میں
حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ بیویوں کی طرف سے خاوندوں کے دل خوش کر دیجئے، خاوندوں کی طرف سے اللہ بیویوں کے دل خوش کر دیجئے، تاکہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور آئندہ محبتوں پیار کی زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ اللہ ہمارے گھروں سے اس لڑائی جھگڑے فساد کو ختم کر دیجئے اور ہمیں محبت بھرے دینی ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا